باسل ایپیسوڈ 49۔ وہ لگاتار کہکے لگا رہا تھا اور پھر ایک دم سے بے خود ہو کر قریب ہوا تو جویریہ نے فوراً اس کے اور اپنے بیچ ہاتھ حائل کیا۔ یہاں نہیں۔ اوہ پھر کہاں؟ تمہارے کمرے میں۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ وہ خبر سے سر ہلاتا ہوا الگ ہوا اور پھر فوراً اس کا بازو تھاما اور جھٹکے سے قریب کیا۔ چلو چلتے ہیں، اب اور انتظار ممکن نہیں۔ مجھے دیکھنا ہے وہ کیا ہے تم میں جو دیوانہ بناتا ہے سب کو۔ وہ اس کو کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس لمبے کمرے کے بالکل باہر سے بہت احتیاط سے راہداری کو عبور کرتا ہوا شوین کے آفس تک پہنچا۔ باسل میں رائٹ پوزیشن پر ہوں۔ دوران کو اپنے پہنچ جانے کی خبر دینے کے بعد وہ اب اندر موجود جویریہ کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ انہیں شوین کے اس آفس سے ہی سب معلومات نکالنی تھی۔ شوین ایک جھٹکے سے جیسے ہی جویریہ کو لے کر آفس سے باہر نکلا، زیک نے فوراً رخ پھیرا۔ وہ زیک کی طرف متوجہ ہوئے بنا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ زیک نے آنکھیں چندی کی اور اس کے آفس کے لاک کو دیکھا۔ اسے اب یہ لاک ڈی کوڈ کرنا تھا۔ دوسری طرف دوران اب رستے میں آتے سب آدمیوں کو ختم کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ تیسری طرف جویریہ شوین کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ شوین کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کی سانس خشک ہو رہی تھی۔ دوران کی طرف سے خاموشی جان نکال رہی تھی۔ شوین شیطان کا روپ دھارے آگے بڑھ رہا تھا۔ دوران آپ کہاں ہیں؟ پھیکی سی کانپتی آواز میں وہ دوران کو آواز دیتی سب اداکاری بھول چکی تھی۔ شوین کی کم ہوتی دوری اور دوران کا نہ پہنچنا اس کی گھبراہٹ کا سبب بن رہا تھا۔ شوین نیم بھرنا ہوتا سب ہوش حواس کھو چکا تھا۔ اس کو اپنے پاس آتا دیکھ کر وہ مخالف سمت کو بھاگی۔ کیا ہوا اب؟ وہ جھنجھلا کر دانت پیستا ہوا پلٹا۔ جویریہ تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ دروازے کا لاک وہ کسی صورت نہیں کھول سکتی تھی۔ وہ یوں ہی لاک کے ساتھ الجھ رہی تھی جب ایک دم سے شوین نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنی طرف موڑا۔ چھوڑو مجھے دوران! وہ شوین کو دھکا دیتے ہوئے چیخ پڑی۔ شوین نے ایک دھواں چڑھا کر زہریلی مسکراہٹ کو لبوں پر سجایا۔ یہ فلم نہیں ہے میری جان، تمہارا ہیرو یہاں کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ لپک کر جویریہ تک پہنچا تھا۔ دوران! وہ پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی دوران کو پکار رہی تھی جبکہ وہ کہکے لگاتا اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ وہ بے خودی میں اتنا دھت تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز تک سنائی نہیں دی۔ دروازہ کھولتے ہی دوران ایک چست میں اس تک پہنچا اور اسے گردن سے دبوچ کر اپنی طرف موڑا۔ ایک جھٹکے سے ماسک کو چہرے پر سے اتارا۔ وہ جو پوری طرح شیطانیت میں دھت تھا دوران کو یوں سامنے دیکھ کر کنگ ہوا۔ آنکھوں کو بار بار جھپک کر وہ اس بات کا یقین کر رہا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا شخص وہی ہے جسے جویریہ پکار رہی تھی۔ دوران کے جبڑے اور بند ہوتی مٹھی کے نیچے بازو کی رگیں ایک ساتھ تن کر ابھر گئی تھیں۔ ہوا میں اٹھا مکہ اس کے جبڑے پر کاری ضرب لگاتا اس کو زمین پر گرا چکا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی دوران نے ایک جھٹکے سے اسے زمین پر پھینکا۔ شوین نے حواس باختہ ہو کر ارد گرد دیکھا۔ وہ تہہ خانے کی گیلری میں اوندے منہ لیٹا تھا۔ وہ نیم بھرنا حالت میں تھا، ہاتھ پیچھے باندھ رکھے تھے اور منہ پر بھی سیاہ پٹی باندھ رکھی تھی۔ دوران اسی گیلری میں گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور تمام لڑکیاں حیرت سے بھاگ بھاگ کر سلاخوں تک آ رہی تھی۔ شوین نے سرخ ہوتا چہرہ اوپر اٹھایا۔ دوران نے اس کے چہرے کا حشر کر دیا تھا۔ اس کی بائیں آنکھ سرخ ہو کر سوزش کے باعث اوپر کو ابھری ہوئی تھی۔ بکھرے بالوں اور چہروں پر جا مجا مکوں کے نشان لیے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی دوران اور جویریہ کی طرف اور کبھی سلاخوں کے پیچھے چمکتی آنکھوں والی بوسیدہ اور بے حال لڑکیوں کی طرف دیکھ رہا تھا جو اسے بے خوف آنکھوں کے ساتھ کسی بھوکے شیر کی مانند گھور رہی تھی۔ ایسا بھوکا شیر جس کے شکار میں اور اس میں صرف ان لوہ کی سلاخوں کا فاصلہ ہو۔ وہ لوگ اس وقت خفیہ تہہ خانے میں موجود تھے۔ یہ شوین کی جیل تھی۔ اسے وہ اپنی بنائی ہوئی دوزخ سمجھتا تھا اور خود کو یہاں موجود ہر ذی روح کا خدا مانتا تھا۔ وہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود لڑکیوں کی زندگی حتیٰ کہ ان کی سانسوں تک کا مالک خود کو سمجھتا تھا۔ دوران نے اس کو کچھ سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح مار رہا تھا اور اس کی اتنی بڑی فوج میں سے کوئی ایک آدمی بھی اسے بچانے کے لیے نہیں پہنچا تھا۔ اتنی سیکیورٹی اور اتنی طاقت کے باوجود وہ اس وقت دوران کے رحم و کرم پر تھا۔ دوران کے گھونسوں اور مکوں میں ایک عجیب جنون تھا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت میں عجیب درد تھا۔ یہ درد صرف جویریہ کی محبت اور اس کو پہنچائی گئی تکلیف کے لیے ہی نہیں تھا۔ اس درد کے پیچھے اس کے وجود کے ہر زخم کی چبھن تھی۔ اس کی ماں اس کی پیدائش سے پہلے مکمل طور پر نشے کی لت میں جکڑی جا چکی تھی۔
اس کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی کنزا کو یہ احساس ہونے لگا کہ وہ اس پر بہت بڑی ذمہ داری بن گیا ہے۔ وہ اس کے خرچے پورے کرتی یا پھر اپنے نشے کا خرچہ اٹھاتی۔ آخرکار تنگ آ کر وہ اسے اسونت کے حوالے کرنے کے لیے پاکستان پہنچ گئی تھی، اور وہاں سے شروع ہوئی تھی اس کے درد کی داستان، اس کے محرومیوں کی داستان، اس کے دکھوں وحشتوں کی داستان، تنہائی، اکیلے پن اور مظلومیت کی داستان۔ دوران کو اپنی تمام اذیتیں اور درد کی وجہ اشوین لگ رہا تھا۔ وہ اسے جان سے مار دیتا، لیکن اس کی جان اتنی آسانی سے نکل جائے وہ یہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے اسے گھسیٹتے ہوئے یہاں تک لے آیا تھا۔ وہ اور جویریہ اب شوین کے ساتھ تہہ خانے میں موجود تھے، جبکہ زک وہاں آفس سے تمام معلومات اکٹھی کر رہا تھا اور ایجنسی سے رابطہ کر کے اگلے لائحہ عمل سے پہلے ان تمام معلومات کو بروقت ان تک پہنچا رہا تھا۔ دوران نے شوین کو جیل کے کمروں کے وسط میں موجود گیلری میں لا کر پٹخا، جبکہ جویریہ وہی تہہ خانے کے داخلی دروازے کے پاس لگے بورڈ کے پاس کھڑی تھی۔ اس بورڈ پر موجود ایک بٹن سے تمام کمروں کے دروازوں کے لاک خود بخود کھل جاتے تھے۔ دوران اس وقت پھر سے چہرے پر ماسک پہنے ہوئے تھا، جو اس نے صرف شوین کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے اتارا تھا۔ دیکھو، تم سب پر ظلم ڈھانے والا آج تم سب کے حوالے ہے۔ اس کا کیا کرنا ہے یہ تم سب اچھے سے جانتی ہو۔ تم سب آج سے آزاد ہو، باہر آؤ اور کچل دو اس ظالم کو۔ دوران نے جبڑے بھینچے چلاتے ہوئے انگریزی زبان میں کہا اور جھک کر ایک جھٹکے سے شوین کے منہ پر سے پٹی کھول دی۔ پٹی کا کھلنا تھا کہ وہ چلا اٹھا۔ ایسا مت کرو، دیکھو میں تمہیں وہ لڑکی دیتا ہوں، تم اسے لے جاؤ، ان سب کو بھی لے جاؤ، جتنی چاہے دولت لے جاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ دوران نے جویریہ کی طرف دیکھا اور پھر آہستگی سے آنکھیں بند کر کے کھول دی۔ اشارہ ملتے ہی جویریہ نے برق رفتاری سے حکم کی تعمیل کی اور بورڈ پر لگے بٹن کو دبا دیا۔ جیسا ہی بٹن نیچے ہوا، کڑک کڑک کی آوازوں کے ساتھ تمام کمروں کے لاک کھل گئے۔ لڑکیاں حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے باہر نکلی، اور پھر جیسے ہی شوین پر نگاہ پڑی جو خوف کے مارے سر کو نفی میں ہلا رہا تھا، دروازوں کے آگے پہلے سے رکھی ہوئی پلیٹیں، زنجیریں اور چاقو لے کر اس پر جھپٹ پڑی۔ لڑکیاں اسے بے دردی سے مار رہی تھی۔ اس کے جسم پر ہر جگہ کوڑے، زنجیریں اور چاقو برس رہے تھے۔ وہ درد سے چلا رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ سب لڑکیاں چیختی اور چلاتی تھی جب ان کے نازک جسموں پر وہ ان سب چیزوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا اور ان کی روح تک کو وہ چھلنی کر دیتا تھا۔ ہر لڑکی آنکھوں میں خون لیے خود پر ہوئے ہر ظلم اور ہر زیادتی کا بدلہ لے رہی تھی۔ اتنی ساری لڑکیوں میں شوین دب کر رہ گیا۔ پہلے اس کی چیخنے کی آواز آتی رہی، لیکن پھر وہ بھی دب گئی۔ وہ مر چکا تھا، لیکن اس آخری لڑکی تک نے اسے مارا تھا جس کا کوڑا ابھی تک اس تک نہیں پہنچا تھا۔ وہ اس کی لاش کو بھی مار رہی تھی، پیروں میں نوچ رہی تھی، اس کے چہرے، اس کے جسم پر وار کر رہی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں لڑکیوں نے چند سیکنڈ میں اس کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ وہ دوران کے ساتھ کھڑی نم آنکھوں اور پرسکون چہرے کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کی نمی آج خوشی کے باعث تھی، وہ خوشی جو اس کی روح کو پرسکون کر گئی تھی۔ شوین کی موت فقط اس کی آزادی کا پروانہ نہیں تھی، ہزاروں لڑکیاں اس ظالم انسان کے ظلم سے آزاد ہوئی تھیں۔ شوین جیسے شیطان کے چیلے اور وقت کے فرعون دنیا میں آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ جب اپنی رسی کھینچنے پر آتا ہے تو سب نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اس کی طاقت کے آگے شوین کی بے پناہ طاقت اور حفاظتی تدابیر سب ناکام ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک مسلے ہوئے کیڑے کی طرح اپنی ہی بنائی ہوئی دوزخ میں فرش پر پڑا تھا۔ جوئی! وہ جو دوران کے ساتھ کھڑی سامنے کے منظر کو دیکھ کر اللہ کی شان کے بارے میں سوچ رہی تھی، بائیں طرف سے آتی آواز پر چونک کر اس نے چہرے کا رخ پھیرا۔ تمنا خوشی سے چمکتی آنکھیں لیے کھڑی تھی، وہ حیرت اور خوشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمنا! جویریہ نے ایک سیکنڈ کے 99 حصے میں سے پہچان کر اس کا نام پکارا اور بے ساختہ اس کی طرف بڑھی۔ کچھ لوگ بہت مختصر ملاقات میں بھی آپ کے ذہنوں پر بہت گہری چھاپ چھوڑ دیتے ہیں، ایسی چھاپ کہ آپ کبھی بھی انہیں بھلا نہیں سکتے ہیں۔ تمنا اس کی زندگی میں آنے والے لوگوں میں سے ایک ایسی شخصیت تھی جس نے چند دنوں میں ہی اسے بے حد متاثر کیا تھا۔ تمنا کے گلے لگی وہ بے اختیار رو دی۔ اس جہنم میں گزارے ان تمام دردناک لمحوں میں وہ اس کے لیے ایک ٹھنڈی پھوار کی مانند تھی۔ تمنا کو نماز پڑھتا دیکھ کر ہی تو اسے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ جن گناہوں کے مرتکب آپ اپنی مرضی سے نہیں ہوتے، اللہ کے نزدیک ان گناہ کی گندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ آپ کی روح کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی تمنا اپنی غلاظت کا شکار ہوئے وجود اور چھلنی روح کے باوجود
اللہ کی بارگاہ میں پرسکون ہو کر سجدہ کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر 5 وقت کا اطمینان اس کی روح کی پاکیزگی اور اللہ پر کامل یقین کے باعث تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ وہ اس وقت کس جگہ پر ہے، وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ اس کو سوئن کس گندے کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ تو بس یہ جانتی تھی کہ اس کی روح پاک ہے اور اس کا مالک اللہ ہے، اور اللہ جس حال میں بھی رکھے اس کے آگے سجدہ کرنا لازم ہے۔ شکوہ کرنے والے اور اپنے نصیب کو الزام دینے والے کبھی اس سکون کو محسوس نہیں کر سکتے جو تمنا کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج اللہ نے اس کی آزمائش ختم کر دی تھی۔ دوران اب لڑکیوں کو تہہ خانے سے نکلنے کے بارے میں رہنمائی کر رہا تھا۔ ان سب لڑکیوں کے لیے باہر چائنا کی حفاظتی ٹیم آ چکی تھی۔ ایجنسی نے اپنی ٹیم کو مخفی رکھتے ہوئے اس جگہ کی ساری معلومات ایک انجان ذرائع کے ذریعے چائنا پولیس تک پہنچا دی تھی۔ خبر پہنچتے ان کی ریسکیو فوج اس انجان جگہ میں قید ہوئی لڑکیوں کو بازیاب کروانے پہنچ گئی تھی۔ بعد ازاں مزید یہ بات پتہ چلی کہ یہ جیل صرف ان لڑکیوں سے ہی نہیں بلکہ بہت سے لڑکوں اور بوڑھے لوگوں سے بھی بھری ہوئی تھی۔ تہہ خانے کے اگلے خفیہ دروازے کے پیچھے ایک اور دردناک داستان رقم تھی۔ یہاں مرد اور کم سن بچے اور بوڑھے بھی قید تھے۔ بہت سے ایسے افراد جن کو یہاں قید میں برسوں بیت گئے تھے۔ وہ شوین کی فوج کے ہی باغی لوگ تھے جو شاید اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کرتے پکڑے جاتے تھے اور ان کو لا کر یہاں قید کر دیا جاتا تھا۔ چینی حکام اور پورے ملک میں یہ خبر تیزی سے پھیل چکی تھی۔ چین اپنے ہی ملک میں موجود اس وحشتناک اور بھیانک جگہ کی نشاندہی پر حیرت کا اظہار کر رہا تھا۔ ان کے مطابق وہ اس علاقے اور یہاں ہونے والی تمام کارروائیوں کے بارے میں بالکل بے خبر تھا۔ جہاں سب لوگ سامنے کے دروازے سے نکل رہے تھے، وہاں صرف 3 لوگ تھے جو اس جگہ کے خفیہ رستے سے ہوتے ہوئے باہر نکل رہے تھے۔ دوران جویریہ اور زد کو لے کر ان کے خفیہ نقشے کے ذریعے یہاں سے باہر جا رہا تھا، جہاں ایجنسی کا ہیلی کاپٹر پہلے سے ان کے انتظار میں تھا۔ چین کی پولیس نے آپریشن شروع کیا۔ اس عمارت کا مضبوط گیٹ ایک دھماکے سے توڑ دیا گیا اور بعد ازاں چینی پولیس کے مطابق اس خفیہ جگہ سے 34,000 سے زیادہ اغوا کار خواتین، مردوں اور کم سن بچوں کو مختلف جگہوں سے نکالا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ان مغویوں کو جسم فروشی، جسم کی اعضاء کی فروخت اور منشیات کی سمگلنگ کے لیے زبردستی استعمال کیا جاتا تھا۔ عجیب و غریب اور جدید طرز پر تیار کی ہوئی اس جگہ سے بہت سی لاشیں بھی نکالی گئیں، جس میں سے ایک لاش شوین کی بھی تھی جس کی شناخت کرنا بھی مشکل تھی۔ اس واقعے کے بعد چینی وزارت نے اسمگلنگ کے خلاف اپنا سخت موقف اپنانے کا پرعزم کر لیا تھا۔ چین کی پولیس مکمل طور پر چوکنے ہو چکی تھی اور ایک خفیہ ذرائع سے موصول ہونے والی رپورٹ کے مطابق انہوں نے مزید 3,195 اسمگلنگ گروہوں کے خلاف چھاپوں میں 8,660 مغوی بچوں اور 15,458 خواتین کو بھی بازیاب کروایا۔ بہت تجسس اور کھوج کے باوجود انہیں اس آدمی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں مل سکی تھی جس نے یہ سب کارروائی میں ان کی مدد کی تھی۔ لڑکیوں نے جس چہرے کے بارے میں بتایا، دنیا میں ایسی شکل کا کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ بہت سی اغوا کار لڑکیوں کو شناخت کے بعد ان کے مطلوبہ ممالک میں بھجوا دیا گیا تھا۔ بہت سے بدحال قیدی ابھی بھی ہسپتالوں میں زیر علاج تھے۔ بہت سے بڑے نام جو اس سب کاموں میں ملوث تھے، ان کے نام سامنے آنے پر ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی تھی۔ دوپہر کے 2 بجے امریکی ایئرپورٹ کی انتظار گاہ میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ ارد گرد کی چہل پہل سے بے نیاز وہ سر کو جھکائے انتظار گاہ میں لگی نشست پر براجمان تھا۔ تھکا سا چہرہ، بڑی ہوئی شیف۔ وہ چند ماہ پہلے اسی ایئرپورٹ پر اترنے والا اسفند ہرگز نہیں تھا۔ اس کے پاؤں کے پاس نیچے پڑا اس کا سفری بیگ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ روانگی کے لیے یہاں موجود ہے۔ کھلے پانچوں والے سیاہ پینٹ کوٹ پہنے وہ افسردہ اور بے حال بیٹھا تھا۔ اسفند! اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اسے کسی نے پکارا تھا۔ اسفند نے موندی آنکھیں کھولیں۔ سیاہ ددھیائی پاؤں سرخ جوتوں میں مقید سیاہ چمکتے فرش پر موجود تھے۔ کنزا پارکر۔ جاری۔ رک جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔